ہر شرک سے ہر شرک سے ہر کفر سے ہر کفر سے ہر گناہ سے ہر گناہ سے جسے میں جانتا ہوں جسے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا یا نہیں جانتا میری توبہ میری توبہ قبول فرما قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزو، یہ آپ کے لیے نصیحتیں ہیں چار، ان کو ہمیشہ اپنی آج کے بعد جو زندگی ہے اس میں ہمیشہ اس کو بطور دستور العمل اپنے ذہنوں میں بھی رکھنا، دل میں بھی رکھنا۔ سب سے پہلی نصیحت ہے اہل سنت و جماعت حنفی مذہب اور مسلک کی پیروی کی۔ ہمیشہ یہ اہل حق ہیں، ان کا یقین رکھنا، اور اہل سنت و جماعت جو تعبیر دین کرتے ہیں توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، معاد اور آخرت کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں معتقدات اہل سنت کی ہمیشہ تصدیق قلبی رہے۔ کسی بھی مسئلے میں اگر شک واقع ہو تو چونکہ اعتقادیات میں شک قبول نہیں ہوتا، مرشد اس لیے ہوتا ہے کہ کبھی بھی اگر کوئی وسوسہ پیدا ہو تو مرشد سے دور کرایا جائے، یا فوری طور پر اگر ان کی صحبت یا رابطہ میسر نہ ہو تو سیکھا علماء اہل سنت کے ساتھ، اور ایسا بھی نہ ہو تو سیکھا علماء مضبوط جو ہے ان کی کتب سے بھی وسوسے کو دور کرنا۔ کبھی ایمانیات کے بارے میں دل میں وسوسہ کبھی نہیں رکھتے۔ یہ پہلی نصیحت ہے آپ لوگوں کو، اہل سنت و جماعت حنفی طریقہ جو ہے اس کی پیروی کی۔ دوسری نصیحت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے دین النصیحہ، دین حقوق کی ادائیگی کا نام ہے، اور دین خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر چاہنا، بھلا چاہنا ہر ایک کے لیے، آپ جسے بھی زندگی میں معاملات ہوں ان کے لیے عزت، جان، مال، آبرو کا کسی چیز میں بھی کسی کا نقصان کبھی دل میں نہ لانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہمیشہ خیر فرمائے۔ تیسری نصیحت آپ حضرات کے لیے شریعت کا، دین کا ضروری علم حاصل کرنا، جس کے بغیر بندے کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ معاملات کوئی بھی پورے نہیں ہوتے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی۔ اتنا علم ہر مسلمان پر حاصل کرنا فرض عین ہے، اور وہ چاہے پڑھ کے چاہے پوچھ کر جس طرح بھی ہو ضروری علم حاصل کرنا، جس کے جو ضرورت ہے دین کے سب کاموں کے لیے، اتنا علم ضرور حاصل کیا جائے۔ قرأت قرآن بھی اور باقی مسائل میں احکام حلال حرام کے، ان کا علم ضرور کوشش کر کے حاصل کرنا، اور پھر جتنا علم حاصل ہو اس پر عمل کی پوری کوشش کرنا۔ چوتھی نصیحت ہے آپ کو حقوق العباد کی ادائیگی کی۔ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، خیش اقربا، زندگی میں جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، ننیال، ددیال، سسرال کے اور قرابت دار جو بھی، ان سے ہمیشہ حسن سلوک رکھنا۔ ان میں سے اگر کوئی بدسلوکی سے پیش آئے تب بھی اللہ سے اجر کی نیت کے ساتھ حسن سلوک، ادفع باللتی ہی احسن، کوئی اگر برا بھی سلوک سے پیش آتا ہے تو اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ طریقت کا حسن سلوک طریقت کی بنیاد ہے۔ اس شخص کو حسن سلوک نصیب ہو جائے وہ اہل طریقت میں سے ہوتا ہے۔ یہ چار نصیبیں ہمیشہ زندگی میں کبھی نہ بھولنا، دل سے اس پر عمل کرنا۔ فجر کی نماز پڑھ کے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے باب وضو ایک تسبیح کلمہ شریف اس طریقے پر کہ لا الہ الا اللہ 99 مرتبہ، 100 مرتبہ محمد رسول اللہ پڑھ کے تو اپنے سینے پر دم کر لینا، اور الا اللہ کہتے ہوئے دونوں بھووں کے درمیان یہ جو مقام ہے ماتھے پر، یہاں اس میں ذات اللہ تعالیٰ، اللہ کا تصور قائم کرنا، بلکہ ابتداً 40 دن تک شہادت کی انگلی سے تھوڑا دبا کے بغیر چاہیے کہ ایسے لکھ بھی لینا اللہ۔ تو اس پر دھیان دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کان کوئی ادھر ادھر کی بات نہ سن رہے ہوں، دوران تسبیح اور پورے دھیان سے آپ آنکھیں بند کر کے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے اس تصور، اس میں ذات کے ساتھ کلمہ شریف کو مکمل کریں۔ اگر ایسا دھیان نصیب نہ ہو تو صرف گنتی نہ کریں بلکہ چھوڑ دیں، دوسرے وقت میں جب دھیان مکمل طور پر نصیب ہو تو پھر یہ تسبیح مکمل کریں۔ ایک تسبیح ویسے بالکل ابتدائی سبق ہے، لیکن دھیان پکا کرنا یہ اصل میں بات ہے۔ دوسری تسبیح یہ کلمہ شریف پڑھنے کے بعد درود شریف خضری کی ہے۔ درود شریف خضری کی آپ کو اجازت دیتا ہوں، ایک تسبیح جس کے لفظ یہ ہیں صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، لام پر زبر کے ساتھ اس کو مکمل کرنا ہے، اور
آل ہی کے ساتھ ہمیشہ یہ نیت میں اعتقاد میں بات رکھنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو متقی امت ہے وہ آپ کی آل میں ہی داخل ہے. اصحابی کا لفظ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آل ہی میں ان کو شامل سمجھنا یہ طریقہ ہے اولیاء کرام کا جو میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. اس طریقے پر اس درود شریف خضری اس کو کہتے ہیں ایک تسبیح. اور جس وقت درود شریف پڑھیں جہاں یہ لطیفے کا مقام ہے جب کبھی کوئی صحبتیں میسر ہوں گی تو انشاءاللہ لطائف کی بھی تفصیل دوں گا. یہ مقام جہاں پہ میں نے اس مزاد کا آپ کو بتایا اسی پر نبی کریم علیہ السلام کی مواجہ شریف کا تصور قائم کرتے ہوئے یہ تسبیح درود شریف کی مکمل کریں اس حضوری کے ساتھ. ہر فرض نماز کی رکعتیں ادا کر کے 5 وقت جو ہے نماز ادا کریں گے اور ہر فرض رکعتیں ادا کرنے کے بعد صرف 11 مرتبہ استغفار غوثیہ آپ پڑھیں گے. حضرت شہنشاہ بغداد کا یہ وظیفہ ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ 11 مرتبہ صرف پڑھ کے اپنے آپ کو بھی دم کریں اور مسجد میں یا گھر میں جس جگہ بیٹھے ہوں چاروں طرف اپنے یہ دم کر دیا کریں. یہ ہر قسم کے شر سے جادو سے اس قسم کی چیزوں سے اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت نصیب فرماتا ہے اور یہ استغفار غوثیہ کہلاتا ہے. 11 مرتبہ یہ پڑھا کریں. فی الحال یہی وظائف ہیں. انشاءاللہ پھر زندگی میں ملاقات رہی یا کوئی رابطہ ہوا تو اور بھی بتاتے رہیں گے. میں آپ کو حضرت سید یوسف عبداللہ گیلانی نقیب الاشراف بغداد شریف جو 11 دسمبر 1996 کو حضرت کا بغداد شریف میں وصال ہوا ان کے توسط سے وظائف قادریہ بھی آپ کو دیے ہیں ان کی اجازت و مہر کے ساتھ اور اپنے آبائے کرام کا سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ اس کے وظائف ان کی اجازت سے آپ کے حوالے کیے ہیں. خاص طور پر درود شریف خضری انہی کی توسط اور اجازت کا میں نے آپ کے حوالے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر 2 سلاسل قادریہ و نقشبندیہ کے فیوض و برکات سے آپ کو فیضیاب فرمائے اور آپ کو اس بیت پر استقامت نصیب فرمائے. آپ سب دعا کر لیجیے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین ان سب عزیزوں کی نسبت روحانیہ کو قبولیت کا شرف عطا فرما. یا اللہ انہیں اس پر استقامت نصیب فرما. ان کی زندگیاں اور زیادہ بامقصد فرما. یا اللہ دین میں دنیا میں انہیں کامیابیاں نصیب فرما. دنیا میں حسنہ نصیب فرما آخرت میں بھی حسنہ نصیب فرما. یا الہ العالمین حضرات خواجگان قادریہ و نقشبندیہ کے فیوض و برکات سے اور اولیاء کاملین کی فیوض و برکات سے ان کے قلوب کو اذہان کو منور و روشن فرما. استقامت فی الدین نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دوستان مبارک سارے اب آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نسبت کو قائم رکھیں. شاہ صاحب یہ جو درود آپ یہ ہر کوئی ان میں سے جو محفل میں موجود ہے پڑھ سکتا ہے یا صرف ان کے لیے؟ ان کے لیے تو یہ وظیفہ ہے تو ان کا پڑھنا تو اس خاص حساب میں ہے اور ان کا چھوڑنا بھی ان کے لیے اچھا نہیں ہے. آپ حضرات درود شریف کا کوئی بھی سیغے کے ساتھ درود شریف ہر مسلمان کا حق ہے وہ پڑھ سکتا ہے یا لیکن اگر اپنے اپنے مشائخ ہوں ان سے اجازت کے ساتھ اگر آپ کچھ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ آپ جس سلسلے سے منسلک ہوتے ہیں ان کے اولیاء کاملین نے یہ سب اعمال کروڑوں مرتبہ پڑھ رکھے ہوتے ہیں یعنی لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے فیوض و برکات بھی اس شخص کو شامل ہو جاتے ہیں جو اس سلسلے میں داخل ہو کر اس چیز کو پڑھتا ہے. مثال میں آپ کو یوں عرض کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف 21-22 سال عمر مبارک تھی. ابھی آپ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا اور آنکھوں سے نابینا تھے شاید آپ نے قاری صاحب سے سن رکھا ہو تو درسیات کی ابھی ابتدا کی تھی. پہلے سال میں پڑھتے تھے. ڈنگا شہر کے اندر ایک مسجد ہے وہ درس والی مسجد کہلاتی ہے پرانے شہر کے اندر. اس مسجد کے اندر آپ پڑھتے تھے تو اس مسجد کے جو امام تھے وہ ضاد کو ضاد پڑھتے تھے. اس زمانے میں پاکستان بننے سے پہلے کی بات. تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ جب پڑھ رہا تھا
صرف گرامر عربی کی کتاب. تو دل کو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب آپ جو ہے نا ضاد پڑھتے ہیں زاد پڑھا کریں. تو اس دور میں مساجد کے اندر کوئی کمرے یا چارپائیاں نہیں ہوتی تھی, تو سین کے اندر پھوٹ تھے کھجی کے, کھجور کے, اس کے اوپر ہی آپ سوئے ہوئے تھے. تو یہ اس دور میں مسجدوں کا مدرسوں کا یہی حال تھا, مطلب کہ وسائل تو تھے نہیں. آپ فرماتے ہیں میں جب سویا تو ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمارے استادوں نے تو ضاد پڑھایا تھا, یہ استاد صاحب زواد کہہ رہے ہیں. ابھی اتنا علم نہیں تھا کہ خود مخارج کے بارے میں ایک تجوید پڑھی ہوتی یا اس سے کو پہچانتے. فرماتے ہیں کہ ابھی اپنے شیخ سے مرید ہوئے 6 مہینے گزرے تھے. تو فرماتے ہیں کہ جب میں سویا تو ایک بزرگ تشریف لائے میرے خواب میں اور مجھے کہا کہ دیکھو تم ضاد ہی پڑھنا, زواد نہ پڑھنا. جو تمہیں استاد نے پڑھایا ہوا ہے حافظ غلام محی الدین صاحب, یہ حضور پور ضلع سرگودا میں تھے جن سے میرے بزرگوں نے حفظ کیا تھا, تو وہ ضاد ہی پڑھایا تھا انہوں نے. تو ضاد ہی تم پڑھنا, یہ نیا سبق جو پڑھا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں, اور صبح کو یہاں سے اور مدرسے چلے جاؤ, اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے. تو والد صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کون ہیں, آپ نے میری بڑی رہنمائی کی ہے. فرماتے ہیں تو 6 مہینے سے میرے درس میں داخل ہوا ہے نا, نور الحسن شاہ کا تو بیعت ہوا ہے, میں میاں شیر محمد ہوں. حضرت کے دادا مرشد تھے. فرمایا ہمارے مکتب میں داخل ہوئے تمہیں 6 مہینے ہوئے ہیں اور ہم تمہیں تکلیف میں یا پریشانی میں دیکھ رہے ہیں, اس لیے ہم آئے ہیں. تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ صاحب اجازت سے جب کوئی بندہ صاحب نسبت سے تعلق قائم کرتا ہے تو وہ جو پیچھے جن کے بتایا ہوا ہے نا, یہ درود شریف خضری ہمارے اسی سلسلہ کا ہے, اس میں کروڑوں مرتبہ لوگوں نے پڑھا ہے تو ان ہستیوں نے, اور مقبول یہ درود پاک ہے. تو سب حضرات اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. البتہ ان کے لیے تو جیسے باقاعدہ ایک تربیت میں داخل ہو کر ایک چیز رجسٹر ہو کر ہوتی ہے, اس کے لیے باقی فائدہ سب کے لیے. درود شریف سرکار دو عالم علیہ السلام صاحب ارشاد کرام من صلی اللہ علیہ مرتن صلی اللہ علیہ بہا عشرا, کہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے. اس زمرے میں سب کے لیے ہی رحمتیں ہیں, جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ. حضور ایک زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنا ہے. ایک بندہ جس نے انشورنس کرائی ہوئی ہے, یہ ایک علیحدہ ویسے مسئلہ ہے کہ انشورنس جائز یا ناجائز ہونے کا, لیکن وہ سالانہ پریمیم جمع کراتا ہے, تو وہ جو پریمیم جمع کراتا ہے اس پر وہ زکوٰۃ دے گا یا نہیں, یا جب اس کا وہ میچورٹی بنے گی اکٹھا ہو کے 10-20 سال بعد ملے گا وہ اس پہ زکوٰۃ دے گا یا سالانہ وہ اس پہ زکوٰۃ دے گا؟ یہ چیز جو ہے نا تھوڑی پیچیدہ ہے کہ جو انشورنس کی رقم وہ ادا کرتا ہے وہ کسی کو اس کا حکم جو ہوتا ہے کمپنی کے پاس وہ اس کے امانت کا ہے یا قرض کا ہے, کس حکم میں وہ رقم جمع رہتی ہے انشورنس کمپنی کے پاس, اس کا تعین کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر وہ قرض کی صورت میں ان کے پاس جمع رہتی ہے اس صورت میں اس پریمیم میں سے بھی اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. اگر امانت کے زمرے میں وہ چیز آتی ہے ان کے پاس تو اس صورت میں جب وہ اس کو ملے گی تب اس کی ادائیگی اس پر ضروری ہے. تو یہ امانت کا کیسے ہوگا, یعنی جب وہ انشورنس کرانے والا بندہ جب چاہے وہ پالیسی ختم کر کے اپنی رقم لے سکتا ہے؟ نہیں, اس میں آپ سمجھے نہیں. امانت بھی آپ جب چاہیں لے سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ امانتاً اگر کوئی چیز آپ کسی کو دیتے ہیں وہ دینا جائز ہے, اور قرض دیتے ہیں تو قرض پر آپ اس کا نفع کا اجرا ہو جاتا ہے. نفع کا اجرا جب قرض پر ہوتا ہے تو خالص سود ہو جاتا ہے. اس کو آپ پھر شرعی مسئلے سے ریلیٹڈ کر کے پوچھ ہی نہیں سکتے. جس چیز کی بنیاد غلط ہے اس پر میں مسئلہ کیا بتاؤں. ہر وہ قرض جس پر نفع کا اجرا ہو وہ سود ہے خالص, یہ شریعت کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس واسطے جس چیز کی بنیاد صحیح نہیں ہوگی اس پر احکام شرع کا ترتب کیسے ہوگا. یہ بات, اس لیے اس کی جو حیثیت ہے یہ آپ کمپنی سے پوچھیں, علماء کا کام نہیں ہے. آپ کمپنی سے خود پوچھیں کہ آپ کے پاس جو لوگوں کی امانات ہوتی ہیں آپ اس کو امانت سمجھتے ہیں قرض سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ آگے مسئلہ پھر شرعاً بہت لمبا ہے کہ امانتیں
اگر کسی کے پاس ضائع ہو جاتی ہیں تو کیا وہ اس کا زمان اس پر لازم ہوتا ہے یا نہیں, اور قرض ضائع ہو جائے تو کیا زمان لازم ہوتا ہے یا نہیں, یہ اس کا بھرنا, یہ مسئلے کا فرق ہوتا ہے. حضرت ایک سوال اس کے قریب ہے, یہاں جو لوگ گھر لیتے ہیں بینک کی مدد سے, اس میں بھی یہ چیزیں انوالو ہیں؟ اس کا علاج ہمارے پاس کوئی نہیں, کیونکہ یہ برطانیہ میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے, یہاں بھی ہو رہا ہے, پوری دنیا میں ہو رہا ہے. علاج اس کا یہ ہے کہ جو بھی ہمارے متمول لوگ ہیں, پہلے جو لوگ یہاں آ کے کاروبار کرتے ہیں, ان کو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ایسی بنانی چاہیے کہ جو بلا سود نئے آنے والوں کو قرضے جاری کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب سودی کام ہے اور یہ ناجائز ہے, مگر ایک بے گھر آدمی کو تو گھر چاہیے, وہ کو مجبوری بھی ہو سکتی ہے اس کی. اس واسطے اس کا اسلامی حل یہ ہے کہ جتنے بھی متمول ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ کروڑوں پتی ہیں, مسلمان ہیں, چاہے وہ ایشین ہوں یا عرب ہوں, کوئی بھی ہوں, ان کو آگے بڑھ کے ایسی کمپنیاں بنانی چاہیے خود کہ جو نئے لوگوں کو گھر لے کر دیں اور اسلامی طریقے پر وہ بینکنگ کریں اور قرضے اسلامی طریقے پر جاری کریں. قرضے پر نفع کا اجرا جو ہوتا ہے وہ تو سود ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایسا طریقہ بھی اسلام کے اندر موجود ہے کہ قرضہ بھی اس پر جاری کریں لیکن اس پر نفع کا اجرا نہ کریں. قیمت اس کی جو ہے وہ زائد لگا سکتے ہیں. جیسے کوئی چیز اگر نقد پر آپ کو 10,000 کی ملتی ہے, ادھار پر کوئی 13,000 کی دیتا ہے, 6 ماہ بعد ادائیگی ہوتی ہے, شریعت میں یہ پابندی کوئی نہیں ہے, ادھار کی وہ 13,000 کی بیچ سکتا ہے کیونکہ اتنی دیر تک اس کا نفع رکا رہتا ہے. تو اس طریقے پر کر کے وہ اس کو فرق ڈال سکتے ہیں قیمت کا. جی ہاں, تو اس کا حل میرے پاس جو اسلامی ہے, وہاں بھی ہم نے بڑے اس پر سیمینار ہوئے ہیں, اور یہ لوگوں کو متمول لوگ جو ہمارے اہل اسلام کے پیسے والے لوگ جن کے پاس پہلے سے جیسے بھی انہوں نے کر کے کما لیا ہے لیکن اب وہ اپنے غلطی بھی معاف کرانا چاہیں, تو اس کی صورت یہ ہے کہ نئے لوگوں کو اگر اس سے بچا لیتے ہیں وہ, تو شاید اللہ تعالیٰ ان کے کوئی پرانا اگر ان کا کاروبار یا کوئی سلسلہ رہا ہو تو اس کو بھی معاف کر دے. یہ کم از کم نئے لوگوں کو جو نئے ابھی سیٹ نہیں ہوئے, مکان نہیں ہے ان کے پاس, ان کو کوئی سہولت فراہم کر سکے. ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, کیونکہ آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں, امریکہ اور انگلینڈ کو اتنا فرق نہیں. جی, آپ ایک خاص مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, ایک سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں, اور بہت سے علماء اور مساجد آپ کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. جی, تو دیکھنے میں یہ آیا کہ ہماری نئی نسل کے لیے ہمارے علماء کرام, اسپیشلی میں علماء اہل سنت سے مخاطب ہوں, میرے خیال میں انگلینڈ اور امریکہ میں انہوں نے کوئی پازیٹیولی کوئی قدم نہیں اٹھایا ایجوکیشنل لوگوں کو, بچوں کو, خاص طور پہ بچوں کے لیے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے, انگلینڈ کا نہیں مجھے پتا, میں امریکہ کی بات کرتا ہوں, کہ اگر آپ نے محمد حسین رضوی صاحب کو بولا نا کہ جی یہ نہیں کریں وہ کریں, تو وہ دوسرے دن بولے اچھا آپ مجھے اپنے سے کم معلوم سمجھتے ہیں, وہ ایک بیسمنٹ لے کے ایک نئی مسجد کھول لیتے ہیں. آپ اپنے مسلک کے لوگوں کو, علماء کو, کیا اس چیز پہ ان کو موٹیویٹ کریں گے کہ یار یہ مسجدیں تو بہت ہیں, اسکول کی طرف آئیں, لوگوں بچوں کو, نئی نسل کو, جو ہماری نسل آنے والی ہے, ایسے تو ہماری جنریشن 2 سیکنڈ جنریشن 3rd جنریشن تباہ ہو جائے گی. جی, تو وہ جو ہم مساجد پہ مساجد بنائے جا رہے ہیں, مدرسے اسکول کیوں نہیں بناتے؟ اس پہ ذرا آپ اپنے علماء کو کیا پیغام دیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو نشاندہی کر رہے ہیں آپ کو ضرورت کی, یہ بالکل بجا ہے. کوئی بھی معاشرہ بغیر تعلیم کے اور بغیر تربیت کے آگے نہیں بڑھ سکتا, پنپ نہیں سکتا, اور اس کی نشو و نما نہیں ہوتی. اور برطانیہ کے اندر خاص طور پر چونکہ میرے خیال میں وہاں ہمارے لوگ جو ہیں پہلے سے آئے ہوئے ہیں, کوئی 2 دہائیاں, شاید 20 سال یا 30 سال یہاں بعد میں لوگ آئے ہیں. وہاں کے ادارے مضبوط ہیں. وہاں میں نے دیکھا ہے کہ یہاں مساجد ابھی جس مرحلے میں ہیں اس سے بہت آگے چلے گئے ہیں وہ لوگ. وہاں کی مساجد بڑی بڑی بنیادی بلڈ ہوئی ہیں,
اور کئی ایکڑ پر بنی ہوئی ہیں اور بڑے مضبوط ادارے ہیں وہاں. تو وہاں الحمدللہ مدارس بھی قائم ہیں اور وہاں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے, اس کا ترجمہ تفسیر پڑھانے کا بھی انتظام ہے. ابھی یہ بات کہ کیا بہت معیاری ہو رہا ہے, یہ اس میں کلام ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کافی بہتر کام ہو رہا ہے اور اس ضرورت کو محسوس بھی کیا گیا اور لوگوں نے کام بھی شروع کیا ہے. بہت سے شہروں میں, لندن میں بھی ہیں, برمنگھم میں ہیں, بریڈ فورڈ میں ہیں, اور مساجد بھی اب جو وہاں پہ بنی ہیں وہ تو ایشیا کے مسجدوں سے بھی بڑی بن گئی ہے. یعنی ہمارے بریڈ فورڈ شہر میں جہاں میں خود جمعہ پڑھاتا ہوں پچھلے 10 سال سے, وہ کوئی 3 ایکڑ جگہ پر ہے اور اس کا جو صرف پارکنگ ہے وہ 2 ایکڑ سے زیادہ کی ہے. اتنی بڑی وہ جگہ ہے اور بنیادی طور پر بلڈ ہوئی ہے. اس پر اب تک میرا خیال ہے کوئی 5 ملین پاؤنڈ سے زیادہ اس پر خرچ ہو چکا ہے اور اس کا طرز تعمیر ایسا ہے کہ بکنگھم پیلس میں جس طرح کا پتھر لگا ہوا ہے وہ اس طرح کا باقاعدہ کٹائی ہوئی آرچیں ہوئی وہ چیز بنی ہوئی ہے, پورے محل کی صورت ہے مسجد. اور اسی شہر میں اور ایک آرگنائزیشن ہے ہماری, وہ حضرت ہیں حبیب الرحمان صاحب جہانگیر شریف والے, انہوں نے بنائی ہے مسجد, وہ اس سے بھی بڑی ہے, یعنی 3 ایکڑ سے بھی اس کا رقبہ زیادہ ہوگا اور وہ پورا انہوں نے سرخ پتھر سے بنائی ہے. اور وہ جیسے مدینہ منورہ مسجد نبی شریف اس انداز سے وہ جو ہے مسجد شریف بنی. اور بھی اچھا اس کے ساتھ ادارے بھی ہیں الحمدللہ, یعنی جہاں مسجدیں ہیں وہاں مدرسین ہیں باقاعدہ پڑھا رہے ہیں, درس نظامی کی کلاسیں بھی پڑھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں مسئلہ یہاں بھی ہوگا, وہاں بھی ہے کہ فل ٹائم مدرسہ کو بچے نہیں دے پاتے, 2 گھنٹے کے لیے 1.5 گھنٹے کے لیے اتنا آتے ہیں, اسکول سے آتے ہیں لیٹ, پھر وہ ان کو آگے تیاری بھی ہوتی ہے, تو اتنے وقت کے لیے کلاسیں بہرحال موجود ہیں اور بچے جو ہے اس میں یہ سیرت پاک بھی اور تعلیم قرآن شریف بھی اور ترجمہ یہ پڑھ رہے ہیں, اس کے اثرات بھی کافی بہتر ہیں. لیکن یہ بچوں کی جو نشو و نما اور تربیت ہے نا, یہ فل ٹائم جاب ہے. یہ ایسا نہیں کہ ہم کسی وقت بھی اس سے غافل ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ تو ایک ٹائم, ایک وقت بھی, ایک دن بھی اگر ماں باپ بھی غافل ہو جاتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا بنتی ہے. تو اس وجہ سے یہ اور بھی زیادہ حساس مسئلہ ہے. یہاں بھی لوگوں کو اس بارے میں میں بھی انشاءاللہ کہوں گا, بلکہ یہاں کی مساجد کے لیے یا اس کے اگلے مرحلے پر, چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں مساجد جو ہے ابھی میرے خیال میں مستقل مسجد تو شاید ہاں اوہایو میں جو اس مسجد میں گیا ہوں وہ مسجد کے طور پر بن گئی ہے, اور شاید یہاں مسجد میں مکی مسجد ادھر بھی ہے, مسجد کے طور پر. اچھا جی مکی مسجد باہر سے باقاعدہ مسجد نظر آتی ہے, یہ وہ اندر کا سیکشن ہے ابھی کمپلیٹ نہیں, وہ نہیں, وہی بات ہوئی نا, مطلب اس طرح نہیں. وہ مسجد جو اوہایو میں ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ گجرات کے لوگ ہیں جنہوں نے بنائی ہے, وہ پوری کی پوری بلڈ ہوئی ہے مسجد. ادھر لانگ آئیلینڈ میں بھی ایک بڑی مطلب اس طرح گلی چلی کوئی ہو, ورنہ میں تو خیر اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا ہے, 2-3 ہفتے ہوئے ہیں, شاید کوئی ہوگی کسی جگہ, مگر ابھی تک وہ نظارہ میں نے نہیں دیکھا جو کہ برطانیہ. دوسرے مسالک جو ہے ان کے فل ٹائم سکولز ہیں, ہائی سکول لیول پہ, اور بڑے اعلیٰ قسم کے, اور ان کو سٹی کی طرف سے بہت ساری امارات بھی ہیں. یہ میرے ساتھ رسدائے پاکستان کے محسن زید صاحب یہ جانتے ہیں, منظور صاحب جانتے ہیں, وہ ایک کمپلیٹ سکول ہے. لیکن ہمارے اہل سنت جو ہے نا خاص طور پہ اس کی طرف بالکل یہ سمجھ لیں کہ زیرو ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کہ ہاں تعلیم بڑی اولیت رکھتی ہے, کیونکہ قرآن پاک حدیث پاک سے ہی بنیادی دلائل تو یہی ہیں ہر مسلک کے بھی اور ہر طرز زندگی جو بھی کوئی رکھتا ہے, اس بات سے کہ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, کہ کسی قوم کی جو ہلاکت ہے وہ بھی اس کی دلیل مر جانے سے ہوتی ہے, دلیل ختم ہو جانے سے ہوتی ہے. ہلاکت بندے کے مرنے سے نہیں ہوتی, ہلاکت دلیل مرنے سے ہوتی ہے, اور زندگی بھی اس کی جس کی دلیل زندہ ہے.
کیونکہ بندوں کو تو آنا جانا ہے, بے شک, دلیل کو قائم رہنا ہے, بے شک, اور دلیل کا تعلق ہے تعلیم کے ساتھ. تعلیم کے ساتھ. اس لیے یہ اہل سنت اس کو سمجھتے بھی ہیں, اور ہمارے بزرگ تو ایسے لوگ تھے کہ بالکل ہی بے یار و مددگار, قسم و پرسی کے عالم میں بھی ان لوگوں نے زندگیاں اپنی گلائی باقاعدہ اور تعلیم و تعلم کے لیے, اور انشاءاللہ العزیز روابط بڑھ رہے ہیں. دیکھیں ابھی آپ کو پتہ ہے ان ممالک میں آنا بھی کیسا مسئلہ ہوتا ہے, تو ابھی یہ دیکھا ہے ہم نے. انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا جو ایک سینٹرل ادارہ ہے جو تعلیم کو کنٹرول کرتا ہے پاکستان میں, اسی سے جو ہے نا اس میں تعلق میں ریلیٹڈ جو ہے یہاں پہ کوشش کی جائے گی کہ کوئی نصاب رائج کیا جائے. وہاں پہ اس کا مرکز ہے, تنظیم المدارس اس کا نام ہے, 7,000 سے زیادہ مدارس اس کے ساتھ وابستہ ہے. انشاءاللہ العزیز یہ جو جس ماحول میں پہنچ آئے ہیں اہل سنت, یہاں آگے مرحلہ تعلیم کا ہی ہے انشاءاللہ. یہ بنیادی مسئلہ یہی سینٹر ہے, کافی کھلا ہے, تو یہاں پہ بھی کیا جا سکتا ہے, جاری ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس تعلق کے ساتھ ابتدا مساجد میں ہی ہو جائے, کوئی بات نہیں, اسکولوں کی شکل میں ایجوکیشن شروع ہو جائے تو ہو جائے.